رہا اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی اور داماد کے جھگڑے میں سیدھا داماد جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب یہ آخری سوال تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 جھگڑے انگریز نے کھڑا کیے۔ پہلا جھگڑا زبان کے نام پر 1900 عیسوی میں کھڑا کیا۔ اس نے اعلان دیا عدالت میں کہ ہندی میں درخواست قبول ہوگی، اردو میں نہیں۔ اردو اور ہندی کے نام پر ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا دیا۔ دوسرا جھگڑا انگریز نے کھڑا کیا 1903 عیسوی میں۔ بنگال کو تقسیم کیا، مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد وہاں زیادہ ہوگی، غیر مسلموں سے کہا تمہاری تعداد یہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر اقلیت اور اکثریت کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا۔ تیسرا جھگڑا انگریز نے کب کھڑا کیا؟ 1906 عیسوی میں۔ 2 پارٹی بنائی، ایک پارٹی کا نام رکھا ہندو مہاسبھا، دوسری پارٹی کا نام رکھا مسلم لیگ۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ مسلم لیگ ہماری پارٹی ہے، ہندوؤں نے سمجھا کہ ہندو مہاسبھا ہماری پارٹی ہے۔ قوم کے نام پر ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا دیا۔ آج ملک کو بچانا ہے، ملک کو زبان کے نام پر، قوم کے نام پر، تعداد کے نام پر جھگڑے سے بچانا ہے، تو اس کا عزم آج کے دن ہم کو لینا ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ تیرے دھرموں نے ذاتوں کی تقسیم کی، تیری رسموں نے نفرت کی تعلیم دی۔ وحشتوں کا چلن تجھ میں جاری رہا، قتل و خون کا جنون تجھ پہ طاری رہا۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی اور داماد کے جھگڑے میں سیدھا داماد جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جب ہندوستان کا نام آئے تو آپ کا فخر سے سر اونچا ہونا چاہیے، مارے شرم کے سر نہیں جھکنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جب امرتسر جل رہا تھا۔ اس کتاب میں لکھا کہ ملک کی آزادی ایسے نہیں ہوئی ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کے بچے کو مارا گیا ہے۔ 10 لاکھ، اس کتاب میں لکھا ہے مسلمانوں کے 10 لاکھ بچے کو صرف مارا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر کے باغی بنے گا۔ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، ابھی ختم کر دو۔ 10 لاکھ مسلمانوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کتاب میں لکھا مسلمانوں کو 90 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 90 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ انگریز نے 1838 میں 80,000 سے بند کیے، ایک صوبے میں 45 لاکھ تعلیم کا بجٹ تھا، اس پر قبضہ کیا، مسلمانوں کے پیسے کو لوٹا، مسلمانوں کے مدرسے کو بند کیا، 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھایا، 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے۔ اتنی بربادی کے بعد تب یہ ملک آزاد ہوا۔ اور ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان۔ اس کتاب میں لکھا مسلمانوں کی بڑی بڑی زمین تھی، زمین کو کیسے ختم کیا گیا، کلکٹر کو زمیندار بنا دیا، انہوں نے مسلمانوں کی زمین کو لوٹ لیا۔ مسلمان کو اسی پر بس نہیں کیا گیا، مسلمانوں کی عدالت میں نوکری ختم کر دی گئی، فوج میں نوکری ختم کر دی گئی، اس طرح مسلمان کو برباد کیا گیا۔ مہاتما گاندھی جی سے غیر مسلموں نے کہا آپ مسلمانوں سے خطاب کیجئے، ہاتھ جوڑ کر کے کہیے کہ تم ہندوستان چھوڑو، پاکستان چلے جاؤ۔ مہاتما گاندھی جی سے کہا جا رہا کہ آپ کے
آپ کو مانتے ہیں مسلمان، آپ کی بات پر عمل کریں گے مسلمان، مسلمانوں سے کہیے کہ ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان چلا جائے۔ مہاتما گاندھی جی نے کتنا شاندار جملہ، تاریخی جملہ اپنی زبان سے نکالا، وہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں کس منہ سے مسلمانوں سے کہوں گا کہ ہندوستان چھوڑو پاکستان چلے جاؤ؟ مسلمانوں کی تو اتنی قربانی ہے کہ اس قربانی کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ یہاں کا غیر مسلم سو رہا تھا، مسلمان جاگا ہوا تھا۔ مسلمان نے خود جاگ کر یہاں کے غیر مسلموں کو جگایا اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں سے میں کیسے کہہ سکتا ہوں تم ہندوستان چھوڑو اور پاکستان چلے جاؤ؟ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگے ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔